اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ 9 آیتیں، 9 آیات بینات، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 2 آیتیں، 2 نشانیاں، 2 معجزے تو ابتداءً لے کر گئے، یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید۔ اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ 7 اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی کیسی؟ ایک زبردست اور مقتدر پکڑنے والے کی پکڑ۔ وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے، جس سے کوئی بچنے کا کوئی امکان ہو۔ عزیز مقتدر، جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا۔ اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے اب روئے سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم، بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں، جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں، وہ بہتر ہیں ان کافروں سے؟ اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے، کوئی ایشورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ اگر ان پر عذاب آیا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، تو کون سی رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں تم پر آئے گا؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے، ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی۔ آخر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ویولون الدبر، اور وہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگیں گے۔ تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے، طویل ترین دعا آپ نے کی، طویل ترین سجدہ کیا، اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے بھی کہا، وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے، لیکن عین اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا، یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے 1000 کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے، شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے 70 ان کے، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی۔ سن 9 ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا، اور پھر یہ جو ہے پھر یہ ایمان لائیں گے یا عرب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ان کے وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے۔ مرن کہتے ہیں کڑوے کو، اور امر سب سے زیادہ کڑوی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور یہ آگ کے مختلف طبقات کے اندر ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل۔ ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا ذرا اس آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا،
وہی بات کن فیکون، ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دیکھو اے قریش، ہم نے تمہاری اس جزیرہ نما عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے، ایک وہ تاریخ ہے، آیات تاریخیہ، ایام اللہ، ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو۔ ایک آیات آفاقی و انفسی ہیں، ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے، بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارے خدا ترس بندے، ڈرنے والے بندے، آخرت کا کے خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے، ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے، دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بندے، وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں، چشموں میں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا۔ قدم صدق، یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے، قدم صدق عند ربہم، عند ملیک، اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہوں گے، مقتدر، شہنشاہ ارض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔